تو اس کہانی میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ احمد راستے میں ایک ایسے بزرگ شخص کو سڑک پار کرنے میں مدد کرتا ہے جو بعد میں وہی شخص احمد کی یونیورسٹی کے انٹرویو میں اس کا انٹرویو لیتا ہے کہ احمد کی زندگی بدلنے والی ہے یا نہیں، یہی جانیں گے ہم آج کی سٹوری میں۔ تو اس کہانی کا ٹائٹل ہے ایک چھوٹی سی نیکی۔ احمد ایک 22 سالہ نوجوان تھا جو ایک معمولی مگر محنتی طالب علم تھا۔ اس کا خواب تھا کہ وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے ایک اچھی ملازمت حاصل کرے تاکہ اپنے خاندان کی مالی مشکلات کو کم کر سکے۔ وہ روزانہ صبح جلدی اٹھتا، تیار ہوتا اور یونیورسٹی جانے کے لیے بس اسٹاپ پر پہنچتا۔ اس دن بھی وہ ہمیشہ کی طرح یونیورسٹی جانے کے لیے نکلا، مگر آج کچھ مختلف تھا۔ اس دن گرمی زیادہ تھی، سڑکوں پر رش عام دنوں کی نسبت زیادہ تھا اور وہ پہلے ہی کافی دیر کر چکا تھا۔ آج یونیورسٹی میں احمد کی اہم پریزنٹیشن تھی جس کی تیاری احمد نے رات بھر جاگ کر کی تھی۔ بس اسٹاپ پر پہنچنے کے بعد احمد نے دیکھا کہ کافی بھیڑ لگی ہوئی ہے، لوگ جلدی میں تھے اور ہر کوئی اپنی بس پکڑنے کی کوشش میں تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک بوڑھے شخص پر پڑی جو سڑک پار کرنے کی کوشش کر رہے تھے مگر تیز رفتار گاڑیوں کی وجہ سے جھجک رہے تھے۔ وہ کمزور نظر آ رہے تھے اور ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تھیلا تھا جو شاید سودا سلف سے بھرا ہوا تھا۔ احمد کے پاس دو راستے تھے، یا تو وہ اپنی بس پکڑنے کی کوشش کرے یا پھر ان بوڑھے شخص کی مدد کرے۔ دل میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ اگر وہ رک گیا تو دیر ہو جائے گی، مگر پھر اس کی ضمیر نے اسے جھنجھوڑا۔ اس نے آگے بڑھ کر بزرگ کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے کہا، بابا جی آئیے میں آپ کی مدد کرتا ہوں۔ احمد نے بوڑھے شخص کو حفاظت سے سڑک پار کروائی۔ جیسے ہی وہ دوسری طرف پہنچے ان کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے احمد کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا دنیا میں نیکی کبھی رائیگاں نہیں جاتی، اللہ تمہیں اس کا بہترین صلہ دے گا۔ احمد نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ تو میرا فرض تھا بابا جی۔ بوڑھے شخص نے اپنے تھیلے میں ہاتھ ڈالا اور احمد کو ایک سیب دیا۔ بیٹا تم نے میری مدد کی ہے اور یہ میری طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے۔ احمد پہلے تو لینے میں ہچکچایا مگر بزرگ کے اصرار پر سیب لے لیا اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ بالآخر اگلی بس آئی مگر تب تک وہ یونیورسٹی کے لیے کافی لیٹ ہو چکا تھا۔ جیسے ہی وہ کلاس میں پہنچا پروفیسر سخت ناراض ہوئے۔ احمد تمہیں معلوم ہے آج تمہاری پریزنٹیشن تھی، اتنی دیر کیوں کی؟ کلاس کے دوسرے طلبہ بھی احمد کو حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ یہ سن کر احمد حیران رہ گیا۔ اچانک دروازے پر وہی بزرگ شخص نمودار ہوئے جو اب پروفیسر کے ساتھ کھڑے تھے۔ وہ بزرگ احمد کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور کہا، یہی وہ نوجوان ہے جس نے آج صبح میری مدد کی تھی۔ میں نے اس کی ایمانداری اور انسانیت دیکھی ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایسا طالب علم کسی بھی ادارے کے لیے فخر کی بات ہے۔ پروفیسر اور کلاس کے باقی طلبہ حیرانی سے بزرگ کی طرف دیکھنے لگے۔ بزرگ نے چند لمحے خاموشی اختیار کی جیسے کچھ سوچ رہے ہوں، پھر گہری سانس لے کر بولے، آج صبح جب میں سڑک پار کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو گاڑیاں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں کافی دیر سے کھڑا تھا، خوف زدہ تھا کہ کہیں کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ کئی لوگ میرے پاس سے گزرے مگر کسی نے رکنے کی زحمت نہیں کی۔ میری ٹانگیں کانپ رہی تھی اور میں شدید پریشانی میں تھا، مگر پھر احمد آیا۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بابا جی میں آپ کو پار کروا دیتا ہوں سڑک، فکر نہ کریں۔ اس لمحے مجھے ایسا لگا جیسے کوئی فرشتہ میری مدد کے لیے آیا ہو۔ کلاس میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ طالب علم اور پروفیسر غور سے بزرگ کی بات سن رہے تھے۔ یہ نوجوان صرف ایک اچھا طالب علم نہیں بلکہ ایک اچھا انسان بھی ہے۔ اس نے مجھ جیسے کمزور انسان کی مدد کی بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی سوال کے۔ بزرگ کی آواز میں جذبات نمایاں تھے۔ انہوں نے احمد کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، بیٹا تمہاری نیکی رائیگاں نہیں جائے گی۔ احمد نے نیکی کو اپنی زندگی کا اصول بنا لیا۔ اس نے نہ صرف روزمرہ کی زندگی میں دوسروں کی مدد کرنی شروع کر دی بلکہ سوشل ورک میں بھی حصہ لینے لگا۔ وہ ہر ہفتے یتیم خانے جا کر بچوں کے ساتھ وقت گزارتا، ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے چندہ جمع کرواتا اور ان کے لیے تعلیمی مواد کا بندوبست کرتا۔ ایک دن احمد نے دیکھا کہ ایک چھوٹا لڑکا بھوکا سڑک کے کنارے بیٹھا رو رہا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور وہ بے حد کمزور لگ رہا تھا۔ احمد نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اسے کھانے کے لیے کچھ دیا اور اس کے حالات کے بارے میں پوچھا۔ لڑکے نے بتایا کہ وہ یتیم ہے اور اس کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ احمد نے اسے یتیم خانے میں داخل کروا دیا اور اس کی تعلیم کے اخراجات اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ احمد کی نیکیوں کا اثر پورے شہر میں محسوس ہونے لگا۔ اس نے احمد فاؤنڈیشن کے نام سے ایک تنظیم بنائی جو غریبوں اور نادار لوگوں کی مدد کے لیے کام کرتی تھی۔ اس کی ٹیم میں یونیورسٹی کے کئی طلبہ بھی شامل ہو گئے جو اس کے مشن میں اس کا ساتھ دینا چاہتے تھے۔ احمد نے بے روزگاروں نوجوانوں کے لیے فری ورکشاپس کا آغاز کیا تاکہ وہ ہنر سیکھ کر خود مختار بن سکیں۔ اس کی کوششوں سے کئی لوگ نوکریاں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔
اور وہ معاشرے کا کارآمد شہری بن گیا۔ احمد کی نیکی کی کہانی اب صرف اس کے شہر تک محدود نہیں رہی بلکہ پورے ملک میں اس کے چرچے ہونے لگے۔ بڑے نیوز چینل نے اس کی کہانیاں نشر کی اور کئی مخیر حضرات نے اس کے فلاحی منصوبوں میں مالی مدد فراہم کی۔ ایک دن احمد کو حکومت کی طرف سے بہترین سماجی کارکن کے ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا۔ جب وہ اسٹیج پر گیا اور اپنی کامیابی کے سفر کے بارے میں بات کی تو پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ احمد نے اپنی تقریر میں کہا، نیکی کا سفر کبھی رکتا نہیں۔ اگر ہم سب مل کر ایک دوسرے کی مدد کریں تو دنیا ایک بہترین جگہ بن سکتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی ماں کو دیکھا جو آنسوؤں کے ساتھ مسکرا رہی تھی۔ آج اس کا خواب پورا ہو چکا تھا اور اس کی محنت رنگ لے آئی تھی۔ اور یہی دکھاتے ہوئے یہ اسٹوری یہاں اینڈ ہوتی ہے۔ ہماری کہانیاں لائف بیسڈ مورل سٹوریز ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے نیو انٹرسٹنگ سٹوریز لے کر آئیں تو کامنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کس طرح کی سٹوریز اچھی لگتی ہیں اور ہم کس طرح کی آپ کے لیے ایکسپلین کریں تاکہ ہماری آگے والی سٹوری آپ کے کامنٹ کے مطابق ہی ہو۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینک یو فار واچنگ۔